السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ میرے ساتھ اسد عمر صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ اسد صاحب، ایسے میرے پاس بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا موڈ بھی بدل رہا ہے، جو چکوال کا جلسہ اس کے اوپر آج بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ پھر مفاہمت کی، ایسا لگ رہا تھا مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، اب مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے ہفتے سے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے، لیکن ایک اسلام آباد میں کنٹینرز لگا کے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اگر فل اسکرین پہ دکھا سکے، یہ اسلام آباد ہے، یہ ریڈ زون کی طرف جانے والے راستے ہیں، بارب وائرز لگ چکی ہیں، صرف اس طرف نہیں، ہر طرف سے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو نہ صرف یہ لگا کے بند کر دیا گیا ہے بلکہ ایک سڑک بھی بند کر کے یہ ہے ریڈ زون آج کی تاریخ میں۔ اسد عمر صاحب، یہ کہا جا رہا تھا کہ کسان احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، وہ کہیں F9 کے پارک کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ جو ریڈ زون اتنا سیل کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے سیل کیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ جس دن سے حکومت آئی ہے نا، اس دن سے یہ خوف کی زندگی گزار رہی ہے، تو یہ ان کو خوفزدہ ہوتے ہوئے 2 منٹ لگتے ہیں۔ کہا تو انہوں نے یہی ہے کہ کسانوں کی ریلی کی وجہ سے ہے، کیونکہ مارکیٹ کی خبر بتاتا ہوں، صحافیوں کے اندر جو گردش کر رہے ہیں وہ جو عمران خان صاحب کی نائلی ہے، آپ کو یاد ہوگا آج سے چند دن پہلے جب فیصلہ محفوظ ہوا تو بارب وائرز لگا دی گئی تھیں الیکشن کمیشن کے باہر، مطلب کوئی فیصلہ ایسا نہ تھا جس کے اوپر ان کو رد عمل کا خدشہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر دیا گیا تھا۔ اگر اس دن بارب وائرز لگا دی گئی تھی، اس کا مطلب یہ بھی ممکن تھا کہ فیصلہ اسی دن آئے۔ پہلی خبر آئی فیصلہ آج ہی آئے گا، لیکن پھر فیصلہ بعد میں سنائے جانے کی خبر آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے پیش نظر یہ سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں یا واقعی کسان آئے ہیں اس وجہ سے یہ سب؟ دیکھیں، ہمارا صوبہ کا تجزیہ تو یہ تھا کہ عین ممکن یہ ہے کہ کوئی عمران خان کے خلاف فیصلہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے اور اسی لیے یہ سارا ریڈ زون سیل ہو رہا ہے۔ کوئی اتنی پاکستان کے کسان جو ہیں وہ اپنی کوئی دہشت گردی کی وجہ سے کوئی مشہور نہیں ہے، بیچارے اس وقت مظلوم ہیں مارے میں، تو ان کی وجہ سے اتنے ایکسٹریم اقدامات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ کہتے یہ یہی ہیں، دیکھیں آگے پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ سر، ابھی یہ کسان ہے بیچارے، ویری اسٹرانگ کمیونٹی ان پاکستان آف کورس، اس ملک میں کبھی کسی نے اس طرح کسانوں کے احتجاج کو اتنا سیریس لیا نہیں ہے کہ باہر سے لا کے کنٹینرز لا کے، کیونکہ کنٹینرز لانے میں بھی آپ کو پتا ہے کوئی ٹرک کو کنٹینر پکڑنے پڑتے ہیں، وہ لگانے پڑتے ہیں، وہ بڑا پروسیس ہے ایک بہت بڑا۔ ویسے تو الیکشن کمیشن اتنا آزاد ہے، مجھے نہیں یقین کہ حکومت کو پتا ہوگا کہ فیصلہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، اتنے آزاد ہیں کہ ویب سائٹ پہ اپنے فیصلے چڑھا کے اس کے بعد بدل کے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چیزیں۔ سو آپ کو بھی مجھے امید ہے کہ یہ لگتا ہوگا کہ وہ آزاد ہے اور حکومت نے اس کے پیش نظر تو بالکل ہی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں، زیادہ تر ہمیں تو صبح ہمارا تجزیہ تو یہ تھا یہ عمران خان اسپیسیفک یہ جو ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں، سو آپ کو لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں صرف ریڈ زون ہے؟ مطلب پاکستانیوں کو اگر احتجاج کرنا ہوگا، اگر ان کو کوئی ناانصافی نظر آ رہی ہوگی، عمران خان کے خلاف کوئی سازش نظر آ رہی ہوگی، تو ان کے پاس پورے پاکستان میں صرف ریڈ زون ہی ہے، باقی پاکستان کا کیا بنے گا؟ تھوڑا ٹائم دیں، ڈرون اسلام آباد پولیس کے پاس، اس کے ذریعے آنسو گیس پھینکنے کا نئی بلٹس بھی آ گئی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے نئی ٹیکنالوجی اس میں نہیں کرنی کہ آگ کیسے بجھانی ہے، سیلاب کا پانی کیسے نکالنا ہے، سیوریج سسٹم کیسے، ہم نئی ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں کہ آنسو گیس کیسے، عوام کو کیسے روکنا ہے ہم نے۔ Can you imagine? I mean, do you understand this country? This is how it works. کہ ہم اس چیز کی ٹیکنالوجی کے کتنے مسائل ہیں اس ملک کے، ان کو حل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں آنسو گیس کس طرح پھینکنے، اس کی ٹیکنالوجی چاہیے۔ بٹ آئی ایم آلسو شیور کہ آپ بھی جس طرح ہنس رہے تھے، یہ ہنسی آپ کا پازیٹو جواب دے رہی تھی کہ حکومت کبھی بھی الیکشن کمیشن کسی کو نہیں بتائے گا کہ فیصلہ کیا، نہ حکومت کو کبھی ٹائم سے پہلے نہیں پتا ہوگا، یہ سرپرائز ہوگا پورے پاکستان کے لیے، سارے پاکستان کے لیے۔ So anyways, this was اسلام آباد۔ ریڈ زون کو جس طرح سیل کیا گیا ہے یہ ایکسٹراڈنری ہے، یہ عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا کہ پروٹیسٹ تو روز ہی ہوتے ہیں، اکثر ڈائیورژن لگی ہوتی ہے ٹریفک کی، لوگ ریڈ زون کے سامنے، یہ جس جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کنٹینرز کبھی کبھار لگا دیے جاتے ہیں، لیکن گیٹ لگے ہیں یہاں پہ اور یہاں پر پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس طرح کی کم از کم سیل۔ اور ہم صرف ایک سائڈ کا دکھا رہے ہیں، دوسری سائڈ پر میں دیکھ رہا تھا کہ روڈ ہی ایک پورا بند ہے، اس پہ کنٹینرز لگے ہیں جو دوسری انٹرنس ہے اس کی۔ سو لیٹس سی، یہ عمران خان صاحب کل جا رہے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہیئرنگ ہے، 2 دفعہ موقع دیا عدالت نے، دونوں دفعہ معافی نہیں مانگی، یہ بتائیے کہ اس دفعہ معافی مانگیں گے؟ دیکھیں، یہ بھی بحث طلب مسئلہ ہے،
کہ معافی کا لفظ استعمال کرنا. انہوں نے بالکل واضح طور پہ بول دیا کہ انٹینشن جو ہے وہ کیا تھی. انہوں نے کہا کہ ہم قانونی کارروائی کرنا چاہتے تھے اور وہ قانونی کارروائی کر بھی دی گئی, پٹیشن بھی فائل کر دی گئی جو ان کا قانونی حق ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں. اب وہ لغت کے اوپر بحث اگر ہے کہ نہیں ہماری پسند کا لفظ ہو تو وہ پھر بتا دیں کہ جج صاحبان بتا دیں گے کون سا لفظ ان کو پسند ہے. ہاں لیکن انہوں نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 تاریخ دی. وہ جواب پڑھنے کے بعد اور ججز کے ریمارکس آپ نے دیکھے کہ یہ ناکافی ہے. ہمارا خیال تھا کہ اس سے بہتر ہوگا. سو ججز نے تو اپنا مائنڈ ان اے وے دیا ہے کہ آپ کو آپ کو اپولوجائز کرنا پڑے, معافی مانگنی پڑے گی. میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ الفاظ پھر وہ بتا دیں گے کیا چاہتے تھے کہ جو معافی مانگ رہے ہیں, جو سب سے زیادہ جو پچھلے وہی الفاظ بات آ گئی نا, انکویوکلی میں وہی بول رہا ہوں. تو الفاظ کی بات آ رہی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. الفاظ بتا دیں یار کون سے کرنا چاہتے. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر آج ہے, اور کل وہ کورٹ میں جا کے جو بھی بولے گا اس کے بعد بھی سب سے بڑا لیڈر پاکستان کا عمران خان ہوگا. عمران خان ایک قد نہیں چھوٹے ہونے والا ان کے الفاظ کے اوپر. ساری زندگی عمران خان جو ہے وہ ایک آزاد عدلیہ کے لیے جو جدوجہد کی ہے, واحد انسٹیٹیوشن جس کے لیے قید کاٹی ہے عمران خان نے وہ عدلیہ ہے. تو عمران خان کے تو کوئی ایگو کا ایشو اس کے اندر ہے نہیں. اپیرنٹلی تو ہے نا, کیونکہ اگر اپالوجی لکھ دیتے تو شاید آج کل کا دن نہ ہوتا. یہ تو اسپیکولیشن ہے نا کہ یہ والا لفظ ہو سکتا ہے ان کو یہ والا لفظ نہ پسند ہوتا, کوئی اور پسند ہوتا. یہ تو وہی پارلیمنٹ ایک عدالتی تاریخ بھی ہے نا, عدالتی تاریخ میں یہ پہلا کیس نہیں ہے کنٹیمپٹ کا جو ہے. عموماً لوگ جو کہتے ہیں جی آئی اپولوجائز, میں معافی مانگتا ہوں, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو الفاظ یاد دلا دوں جو ایمکس کیورے جو کہ حکومت نے اٹارنی جنرل نے جن کا نام ریکمینڈ کیا تھا کراچی والے مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک, اینڈ ویری گڈ لائرز, پائے کے لائرز, ٹاپ نوچ لائر ہیں. چلے منیر ملک, اور دونوں کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو معاف کر دینا چاہیے. منیر ملک صاحب تو چلے حامد خان کی ریکمنڈیشن تھے, لیکن مخدوم علی خان جو ہیں وہ تو اٹارنی جنرل پاکستان کی ریکمنڈیشن تھے. دونوں کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, دونوں سائڈ اعتراض نہیں, دونوں سائڈوں کو اعتراض نہیں تھا. انہوں نے آ کے کہا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ, لیگلی اسپیکنگ, دس از این اپالوجی. ٹھیک ہے, یہ ان کی ورڈنگ تھی بجائے کا. پھر اس کے بعد الفاظ کی بات آ جاتی ہے. دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. جو ایک چیز جو ذرا سرپرائز تھی پچھلی دفعہ کہ بینچ نے اجازت نہیں دی عمران خان کو, جو جن کے اوپر الزام لگا ہوا ہے وہ اپنے الفاظ میں وہ اپنا بات ریکارڈ کرانا چاہتے تھے. تو امید ہے کہ اگر کل خان صاحب چاہیں گے تو ان کو بات کرنے کی اجازت ضرور دی جائے گی اور وہ معافی مانگ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. یہ عدالت کی سوابدید ہوتی ہے ویسے کہ کیونکہ یو اسپیک تھرو یور لائرز, آپ اپنے وکلا کے ذریعے بات کرتے ہیں. لیکن آپ اور میں نے دیکھا ہوا ایک دفعہ نہیں, بلاول بھٹو صاحب کو بھی اس کیس میں وہ جو آپ کا ڈپٹی اسپیکر کی اس کا تھا جو رولنگ کا وہاں پہ بلا کے بلاول صاحب کو جن کا ڈائریکٹ نیکسس کوئی نہیں بنتا تھا. یہاں پہ تو الزام ہی عمران خان کے اوپر ہے, وہاں تو ڈائریکٹ نیکسس ان کا کچھ بھی نہیں بنتا تھا. ان کو اجازت دی گئی. مجھے یاد ہے پینما کیس کے اندر شیخ رشید صاحب کو اجازت دی گئی تھی بات کرنے کی. اس سے پہلے کہ میں ہفتے کی احتجاج کی کال پر جاؤں, ایک چیز جس کے اوپر پاکستان میں بڑی بحث ہو رہی ہے وہ چکوال کی عمران خان صاحب کی تقریر ہے. اس کی بازگشت آج بھی سن رہے ہیں. اس سے کچھ عرصہ پہلے تک معاملات کافی ٹھنڈے ہو گئے تھے, اینڈ مجھے امید آپ سمجھ رہے ہیں ٹھنڈے ہونے سے مراد کیا ہے. ڈائریکٹ کرٹیسزم ختم ہو گیا تھا, وہ جو سخت الفاظ استعمال ہو رہے تھے جلسوں میں وہ ختم ہو گئے تھے. اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی بازگشت بھی تھی جو آج جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا کسی پریس کانفرنس میں. نہیں کیا تھا, آج بھی نہیں کریں گے. یہ وہ والا سوال ہے جو آپ نے پوچھا تھا اگر آپ کو پتا ہو میٹنگ کا تو آپ بتا دیں گے. میں نے کہا تھا میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا. میں کہا شاید مان جائے میں کہا شاید آپ مان جائیں, آپ اب بھی نہیں مانیں گے. نہیں, میں تو آپ کو اصولی طور پہ بتا دیا, اگر پتا بھی ہو تو نہیں بتاؤں گا. سو اس کے بعد کے حالات پھر توسیع کا ذکر عمران خان صاحب کا کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے شارٹ ٹرم سے ہی الیکشنز تک, اپوائنٹمنٹ یہ لوگ نہیں کریں گے. اینڈ دین سڈنلی چکوال ہیپن. کیوں, آپ کے خیال میں کیوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی جو پوزیشن ہے انہوں نے اپنی پوزیشن سے تو کبھی تبدیل نہیں کیا. وہ موقع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, واقعات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا مجھے کسی خاص چیز کا علم ہے کہ کچھ اس دن ہوا تھا, وہ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انہوں نے کوئی بات ایسی نئی نہیں کی انہوں نے جو وہ پہلے نہیں کرتے رہے. دیکھیں آپ کو پتا تو بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں, یہ والا جو ہے جینوئنلی میں آپ کو بتاتا ہوں, یعنی پچھلے والا پتا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ مجھے جینوئنلی نہیں پتا. نہیں, وہ تو آپ کہہ رہے تھے ایک اگر ملاقات ہوئی, اگر نہیں, ایک مفروضہ ہے
ایک مفروضہ ہے کہ بالکل نہیں میں نے کہا. ایک مفروضہ ہے کہ ملاقات ہوئی, آپ مجھ سے اس کی تصدیق مانگ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر ایسی ملاقات ہو جس کو سارے فریقین نہ بتانا چاہتے ہو, میرے سے خبر کبھی نہیں نکلے گی. اور اس کیس میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں بتانا چاہ رہے تو آپ خبر نہیں دیں گے. یہ کون سا کیس ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا یہ وقت فیصلہ کرے گا. اور آپ انکار بھی نہیں کریں گے؟ میں انکار بھی نہیں کروں گا. دیٹس انٹرسٹنگ. بڑی سرپرائز چکوال تقریر سے؟ نہیں, جیسے میں نے کہا دیکھیں خان صاحب کی سپیچز جو ہے وہ مختلف سپیچز کے اندر مختلف ایمفیسس ہوتا ہے, اتار چڑھاؤ ان کی جو کیا کہنا چاہیے شدت بیان کا ہوتا ہے. سو کوئی ایسی, جیسے میں نے کہا سرپرائز ہوتی میرے لیے اگر کوئی نئی چیز کہی ہوتی جو انہوں نے کبھی پہلے نہیں کہی. کوئی نئی چیز نہیں تھی, وہ پہلے بھی یہ باتیں کر چکے ہیں, آپ ان سے اتفاق کریں نہ کریں, ان کا ایک رائے ہے. ابھی سنا ہے کہ اسلام آباد میں ایک اور بیان آنے والا ہے, لیٹس سی, وہ ویٹ کر رہے ہیں اس بیان کا, دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا. وہ پچھلے 2 دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ پہلے سنا تھا پریس کانفرنس ہوگی, اب سنا ہے کہ کسی شاید بیان ہوگا ایک, اس کو دیکھتے ہیں. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کے معاملات میں کوئی مجھے بائی پاس نہ کرے. لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں جو بات ہوئی تھی یہ آج سے فیصلہ جو ہے یہ کوئی 3-4 مہینے پہلے کا نہیں, جسٹ اپریل 9 کے فوراً بعد فیصلہ یہ کیا گیا. ایک سے زیادہ شخص اچھی نیت کے ساتھ وہ کہتا جی میں فلانے والے بندے کو جو ہے نا وہ بڑا اچھا جانتا ہوں, تو میں اس کو جا کے میں اس سے بات کروں گا اور ہم جو اس کو کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے, فلانا کہتا ہے میں اس کے پاس جانے گے. اور خان صاحب نے کہا یار کہ کوئی بھی نہیں جائے گا سوائے ڈیزگنیٹڈ لوگ, تاکہ دوسری سائڈ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک, تاکہ دوسری سائڈ کو بھی پتا ہو کہ کون سی بات جو ہم تک پہنچ رہی ہے یہ واقعی پارٹی کی پالیسی ہے, یہ چیئرمین کی پالیسی ہے جو بتائی جا رہی ہے, یہ کون سی یہ بندہ خود ہی اپنی طرف سے لے کے آ گیا. تو میرے خیال میں تو بڑا اچھا فیصلہ تھا اور انہوں نے اسی کو دہرایا ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. سو اس اسلام آباد کی ملاقات کے علاوہ ان 2 لوگوں کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ میرے خیال میں تو بہت عرصے سے نہیں ہے. میرے خیال سے نہیں, بلکہ مجھے علم ہے کوئی نہیں ہے. نہیں میں میرے خیال سے نہیں, میں تصحیح کر رہا ہوں. کیسے سیکرٹری جنرل آپ ہیں؟ نہیں میں تصحیح کر رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ بہت عرصے سے نہیں ہوئی. سو کافی دنوں سے نہیں ہوئی. نہیں. یہ ڈیڈ لاک کیوں؟ ڈیڈ لاک کیا ہے؟ دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں عمران خان کی, کیا تحریک انصاف کا اس وقت کیا بیانیہ ہے, ہمارے خیال میں کیا ضرورت ہے اس ملک کو, وہ بڑی سادہ ہے, اس میں کوئی خفیہ بات نہیں ہے, کوئی بند کمرے کی نیگوسیشن کی بات نہیں ہے. تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ الیکشنز اگر آپ ڈیلے کرتے چلے جائیں گے تو آپ ملک کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ ملک کے لیے خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اس جمود کی وجہ سے. یہ ہم پہلے کہتے تھے سیاست, پہلے ہم کہتے تھے تو اس وقت ہمارا ایک آپ کہہ سکتے تھے ویسٹرن انٹرسٹ ہے کہ یہ تو آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے, الیکشن صحیح ہو جائے. ہم آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے ہم نے بالکل شروع میں کہا کہ آگے معیشت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ ہوا, نظر آ گیا. میں آپ کو یہ کہتا تھا کہ میری سیاست کے لیے اچھا ہے تحریک انصاف کی, انہوں نے دفن ہو جانا ان کی سیاست. 17 جولائی کو پنجاب کے بائی الیکشن, کراچی کے بائی الیکشن نظر آ گیا, وہ بات بھی درست ثابت ہوئی. اب ہم آپ کو بتاتے رہے کہ دیکھو آگے معیشت کو اتنا شدید نقصان ہونے جا رہا ہے اس غیر یقینی کی وجہ سے, اس سیاسی بحران کی وجہ سے, کہ شاید ادھر سے نکالنا مشکل ہو جائے. اب جو ہے ہماری سب باتیں چھوڑ دیں. بزنس ریکارڈر کے ہیڈ آف ریسرچ یونٹ ہیں علی خضر صاحب, کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, بہت اچھے ٹیکنیکلی ساؤنڈ آدمی ہے. انہوں نے آرٹیکل لکھا 2 دن پہلے, کہاں معیشت کھڑی ہے, کتنے خطرناک حالات آگے ہوتے جا رہے ہیں, اور ایز اے اکانومسٹ وہ نتیجہ کیا اخذ کر رہے ہیں, یہاں سے نکلنے کا حل واحد نیا الیکشن ہے, فریش مینڈیٹ ہے. آپ جب تک ادھر نہیں جائیں گے یہ بحران ختم نہیں ہوگا. آپ کو پتا بریک, آپ بریک لیں, آپ آرام سے کریں, آپ میری طرف آئیں. اسد عمر صاحب ذرا ایسی بات ان کو ذرا جو چاہیے تھا وہ دیں. اب مسئلہ یہ کہ زبیر صاحب جو یہ جس بات کا ذکر اسد عمر صاحب کر رہے ہیں, اسی چیز کا ذکر زبیر صاحب نے بھی کل ایک ٹی وی پروگرام میں معیشت کا کیا تھا, اور اس کی زبو حالی کا انہوں نے ایک ذکر کیا. نہ صرف یہ بلکہ جو 72 رکنی کیبنٹ بنی ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے سے نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ اگر ہم پنجابی میں تھوڑا ٹھٹھا بھی لگایا اس چیز کا تو غلط نہیں ہوگا. ایک بریک لیتے ناظرین, اسد صاحب تک اپنا ویلکم بیک. ویلکم بیک ناظرین. 72 تعداد ہو گئی ہے کیبنٹ کی, آپ جانتے ہیں؟ جی سر دیکھیں مشکل حالات میں ملک کتنے لوگ تو چاہیے اس کو چلانے کے لیے. ویسے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنی انہوں نے تباہی پیدا کی ہے نا ملک کے اندر, اس کو سنبھالنے کے لیے 72 کیا شاید 7200 بھی کافی نہ ہو.
اس وقت مسلم لیگ نون کے 2 گروپس ہیں, میاں شہباز شریف گروپ اینڈ مریم نواز شریف گروپ. مریم نواز شریف گروپ تو کھلے عام اس چیز کو دفاع کرنے سے انکار کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ سے کسی نے کہا کیبنٹ کی تعداد اتنی ہو گئی, کیوں ہو گئی اتنی بڑی کیبنٹ, میں چیک کر کے بتاؤں گی. کل زبیر صاحب نے کہا, بلکہ مذاق بھی کیا کسی نے, انہوں نے کہا 70 لوگ ہیں. اینکر نے کہا جی 69, ایک کم بتایا, انہوں نے کہا کوئی کسی نے ریزائن بھی کر دیا. اینڈ پرابلم اس کہ اس کے فوراً بعد ایک اور نوٹیفیکیشن آیا جس کے بعد 2 اور ایس اے پی ایمز کا اضافہ کر دیا گیا کل رات کو. واٹ آر دے ڈوئنگ, ڈو دے ناٹ ریئلائز, یہ جو اتنے لوگ کٹھے کیے گئے ہیں پھر ان کو اکاموڈیٹ تو کرنا. اصل بات یہ ہے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی, کیوں یہ کابینہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ سیاست دفن ہوتی چلی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی. ان کو پتا ہے کہ اس وقت عوام کے اندر شدید ترین مشکلات ہیں ان کے, تو جو بانمتی کا کنبہ سنبھالا ہوا ہے ان کو ساتھ رکھنا کیسے. تو آدھے ٹور پہ باہر پھرتے رہتے ہیں, 72 کو جو ہے کابینہ کے اندر پوزیشنز دے دی ہیں, تو اس وقت خریدی جا رہی ہے لائلٹی. ٹوٹل 173 لوگ ہیں ان کے پاس الحمدللہ, اس میں سے 72 کی کیبنٹ کابینہ کے اندر ہے. پھر اس کے اندر اور انشاءاللہ بھی بڑے, مجھے دیکھیں یہ ممکن ہے کہ پروگرام چلنے سے پہلے یا ختم ہونے سے پہلے اور بھی آ جائیں. اس میں ایڈ کر دیں پارلیمانی سیکرٹری, اس کے اندر ایڈ کر دیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین, تو پیچھے بچا کچھ بھی نہیں. فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, آپ نے دیکھی؟ فواد چودھری بڑی اچھی ٹویٹیں کرتے, کون سے والی کی بات؟ وی مسٹ ٹرائی فار بیلنس ان سول ملٹری ریلیشن شپ, پاور مسٹ بی ٹرانسفر ٹو دا پیپل آف پاکستان. انہوں نے ایک نئے فریم ورک کا مطالبہ کیا ہے. دیر شوڈ بی اے نیو فریم ورک, ایک پولیٹیکل فریم ورک, تمام پارٹیز انوالوڈ شوڈ ایک رولز آف دا گیم طے کریں سارے بیٹھ کے. ہاؤ ایزی آپ کو لگتا ہے, کتنا آسان ہے یہ کرنا؟ آسان تو نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے تو میں فواد چودھری, میں تیرے اوپر جو ہے نا کاپی رائٹ انفرنجمنٹ کا کیس کرنے والا ہوں, کیونکہ اس سے ایک شام پہلے ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور میں یہ بات کر رہا تھا. دیکھیں, یہ میں آپ کے پروگرام پہ پہلے بول چکا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو اور کچھ الفاظ سے کوئی میرا دوست زیادہ نہ تنگ کریں اس کو. اچھا, اور کوئی جنوین ٹویٹ بھی کر لیا کرو, یہ تو کہہ سکتے ہیں. ہی میکس ویری گڈ سینس. بڑا پولیٹیکل مائنڈ ہے, اور جو بات اس نے یہاں پر کی ہے, جیسے میں نے کہا, میں تو آپ کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جمہوری کا ماڈل اس وقت ہمارا چل رہا ہے, یہ چل نہیں رہا, اور ملک جو ہے وہ مشکلات اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور میں نے اس دن بھی آپ سے جو بات کی تھی, اس کے 2 مختلف پہلو ہیں. ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس کے اندر جو ہے وہ کیا انٹریکشن ہونا ہے, ان کے رولز آف دا گیم کیا ہے جس کے اوپر کام کرنا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی 2 بنیادی شرائط ہیں کہ کوئی استعمال نہ کر سکے احتساب یا دوسرے قوانین کو رگڑا لگانے کے لیے اپنے مخالفین کو, اور نہ کوئی جو ہے وہ چوری کر کے اور منی لانڈرنگ کر کے اور اربوں کھا کے جو ہے وہ بچ سکے, صرف اس لیے کہ ہمیں جمہوری استحکام چاہیے. یہ 2 بنیادی اصول ہے وہاں پہ. اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا بیٹھنا پڑے گا ان کے ساتھ, یہ تو بالکل بیٹھنا پڑے گا, میں اس کی بتاتا ہوں بیٹھنے کا بھی وقت کیا ہے. دوسری جو چیز ہے جو میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی, کبھی میمو گیٹ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے, کبھی پینما کے اندر سٹنگ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی وہ واٹس ایپ کے اوپر اپنے احکامات دیے جا رہے ہیں یا فیصلے لکھوائے جا رہے ہیں, کبھی جو ہے وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی شکایت ہوتی ہے. تو یہ بھی ضروری ہے, مختلف سٹیجز سے گزرتا نا, پہلے ڈائریکٹ مارشل لا والا سٹیج تھا, پھر مشرف صاحب والا وقت آیا, اس مشرف صاحب والے وقت کے اندر مارشل لا نہیں لگا لیکن یونیفارم چیف ایگزیکٹو تھا ملک کا. اب اس کے بعد سے 2018 ہے, اس کے بعد کنٹینیوٹی چلی نہیں, 2008 سے چل رہا ہے نا. 2008 سے جو نیا ماڈل ہے اس کے اندر فوج کا ایک مختلف رول ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک مختلف رول ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر, اور وہ بھی جو ہے وہ اتنا کوئی سموتھ نہیں چل رہا. تو اس کو بھی نیگوشیٹ کر کے, ڈسکس کر کے, کو کنسٹرکٹیو طریقے سے پیرامیٹر کے اندر لانے کی ضرورت ہے. اس کا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو اس نے بیلنس کا لفظ استعمال کیا کہ او جی اب ہم فوج کو دکھا دیں گے اور ہم ان کو بیرکس بھیج دیں گے. یہ بھی کوئی حل نہیں ہے اس کا. سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے کنٹری کا, اور اس کو پورا کنسٹرکٹیو رول اس کا ہونا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنے پرابلم سالو کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے وین یو سے کہ کنسٹرکٹیو رول ہونا چاہیے. اب یہ اس کے اوپر بہت تنقید آپ پر بھی ہوگی آئی ایم شیور یہ گفتگو کرنے کے بعد, کیونکہ بہت سے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف ان کا خیال ہے کہ پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ جب کنسٹرکٹیو رول کی بات کریں, آپ اس کے اندر سیاسی رول کی بات دیکھیں. نہیں, میں سیاسی رول, ایڈوائزری رول کی بات, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس سیویئر سیکیورٹی چیلنجز ہیں ملک کے اندر. میں انٹرنل چیلنجز کی بات کروں, اور اس انٹرنل چیلنجز کے اندر باہر والی جو دنیا بھی جو ہے وہ بھی پوری طریقے سے اس کے اندر انوالوڈ ہے. ان کے جو سولوشنز ہیں وہ پیور سیکیورٹی سولوشنز بھی نہیں ہے,
بغیر سیاست کے آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. آپ وزیرستان کے، زم اضلاع کے، فاٹا کے، ایکس فاٹا کے جو مسائل ہیں ان کو سیاسی اپروچ لیے بغیر نہیں حل کر سکتے. آپ بلوچستان کے مسائل کو سیاسی اپروچ لیے بغیر نہیں حل کر سکتے، لیکن آپ بغیر سیکورٹی ایسپیکٹ کے بھی یہ بالکل سالو نہیں کر سکتے. سو اس قسم کی چیزوں کے اندر آپ کو انگیجمنٹ ہوگی جہاں پہ وہ باؤنڈریز میٹ کرتی ہیں سیکورٹی کی اور پالیٹکس کی. اب ترکی طرز کا ایک فارمل رول، انفارمل تو تھا، لیٹس میک اٹ فارمل. اینڈ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین کے اندر کوئی ترمیم وغیرہ کی نہیں میں بات کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک نالج ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہوگا. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہماری حکومت کے اندر بھی اب تو عمران خان خود کھول چکے ہیں نا کہ بجٹ کا ووٹ ہو رہا ہے تو فون کال جاری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو فوج کے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ بھی ظلم ہے اور فوج کے ساتھ بھی ظلم ہے. تو ان کے اوپر بات کریں نا، کھل کے بات کریں اور کوئی کنسٹرکٹیو اس سے راستہ نکالنے کی کوشش کریں. لیکن بڑی ویگ ڈیفینیشن ہے اس کنسٹرکٹیو کی. ویگ نہیں ہے لیکن کمپلیکس ضرور ہے، پیچیدہ ضرور ہے، آسان نہیں ہے لیکن اہم بہت زیادہ ہے. اس سے بغیر جو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا آسان ہے، بالکل آسان نہیں ہے، ایک انتہائی. لیکن میرا اور فواد چودھری جیسے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ جب تک اس ایشو سے ڈیل نہیں کریں گے نا تو آپ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزڈ موڈ کے اندر جس سے ملک ترقی کی راہ کے اوپر لگے ادھر پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے ضرور ہے. اچھا یہ کب ہوگا، کیسے بیٹھیں گے ساتھ؟ اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں ایک حکومت گری، ادھر اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس، پیسہ چلا، باہر سے مراسلے آ گئے ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان سے بولے یار اچھا اب جو ہے نا ہم مساق معیشت پہ بات کرتے. یہ نہیں ہو سکتا نا. سو جب کلین بریک ہوگی اسی وقت ہو سکتا ہے. کریں نا اس وقت نئے الیکشن جو ہے اناؤنس کریں، اسی وقت بھی بیٹھا جا سکتا ہے کہ اگلے الیکشن ابھی نہیں پتا کون جیتے گا، ہمارے خیال میں ہم جیتیں گے، ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ جیتیں گے، اس سے پہلے بھی یہ بات چیت ہو سکتی ہے. آپ کو نہیں لگتا اگر وہ چلو بات اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، اس کے دوران بھی ہو سکتی ہے، انٹرم پیریڈ 2 مہینے کا رکھا جا سکتا ہے اگر میں آپ کی بات کمپلیٹ کر دوں جس کے اندر یہ سارے معاملات اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے، ریفارمز کرنی ہے، الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، کیا کرنا ہے اس کو کرنا. لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں الیکشنز، کیا سینس ہے آپ کا تمام، اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکٹیو رول ہونا چاہیے تو ظاہر ہے یو تھنک جسٹ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل، ان کا بھی ایک رول ہے. کیا سینس ملا آپ کو کہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، الیکشنز وقت پر ہوں گے؟ کیونکہ لندن میں تو فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن تو اپنے وقت پر ہوں گے. دیکھیں ایک تو لندن میں فیصلے جو ہے نا وہ لندن میں تو شاید امپلیمنٹ ہو جاتے ہوں، پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا ذرا سا مشکل ہے اس وقت. کاشف پتہ نہیں میں کیسے ان کو سمجھانے کی، میں کس طریقے سے سمجھاؤں. میں ایک تو کہوں گا یار یہ جو علی خضر کے میں آرٹیکل کی کہہ رہا تھا نا بزنس ریکارڈر، اس کی کاپیاں تو دیں نا، ساری پارلیمنٹ کے جتنے ممبرز ہیں ان کو بھی دیں، ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے ٹاپ ان کو بھی آئی ایم شور مل گئی ہوگی، وہ بھی پڑھیں کہ ملک ادھر آ کے کھڑا ہوا کدھر ہے. اب چاہے آپ اس کو انا کہہ دیں کہ انا کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں نے تو نہیں ہونے دینا اور میں تو یہ کر کے دکھاؤں گا، یا آپ کو جو میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ کو اس وقت گھمنڈ ہے کہ اندھا طاقت کا استعمال کر کے میں اپنے ہر مسئلے حل کر دوں گا. یہ مسئلہ نہیں حل ہونے والا بھائی. یہ معیشت جو ہے نا یہ آنسو گیس، ٹیئر گیس اور ربر بلٹ سے نہیں سالو ہوتی ہے، یہ آپ کے ایف آئی آر کاٹنے سے نہیں سالو ہوتی ہے. اور خدا کا واسطہ ملک اتنی خطرناک صورتحال میں آ گیا جہاں ہم آج تک کبھی پہلے گزرے نہیں ہیں. آج 240 آپ نے پتا ہے انٹر ڈے ٹریڈنگ میں کراس ہوا ہے، آئی تھنک 239.75 پہ ختم ہوا ہے، 240 کراس کیا تھا، یعنی کہ تقریباً 26 روپے گر چکا ہے جب سے آئی ایم ایف کا معاہدہ کا اعلان ہوا ہے. یہ خدا کا واسطہ یار کر کیا رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ یہ جو آپ نے ابھی جو کہا کہ ربر بلٹس، وہ میرا خیال ہے کہ جو سینس اس وقت پی ایم ایل این کا ہے وہ ایک بڑا ڈفرنٹ سینس ہے. انقلاب آنا تھا، آگے آنا تھا، تو آ کے دیکھو آگے آنا ہے. یہ بلنگ ہمارے یہاں پہ میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ سیاستدان ایک ایسی پوزیشن کو جو کہ ایک انٹیریئر منسٹر ہر حکومت کا ہوگا اس کو ایک بدماش کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وہ تو صحیح تو دسیے آگے رانا بیٹھا ہے ایز ایف کہ وہ یہاں پہ اس محلے کا جو بدماش ہوتا ہے کہ جی پاجن ہے تو کراس کرو آگے فلانا بیٹھا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اس چیز کو ایسے دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن یا شارٹ ٹرم ایکسٹینشن کی بات بھی کی تھی. فرض کریں نہیں ابھی اپوائنٹمنٹ 29 کتنی کی ڈیفائننگ بات ہے وہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ بات ایک ہمارا آئیڈیا ہے وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو نہ صحیح؟ دیکھیں عمران خان کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ عمران خان کا بنیادی نقطہ یہ ہے
پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حکومت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کی جو ہے اخلاقی جواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام نہیں مانتے، 2/3 پاکستان نہیں مانتا کہ یہ اخلاقی طور پہ ان کا جواز ہے اس وقت اس حکومت میں ہونے کا، یا یہ کسی آئینی قانونی طریقے سے صاف شفاف طریقے سے یہ حکومت میں آئے۔ جب ایک ایسی حکومت ہوگی تو وہ حکومت بڑے فیصلے جب کرے گی تو وہ فیصلے کنٹروورشل ہو جائیں گے اور ان کا پورا اثر بھی نہیں ہوتا۔ یہ IMF کا اگریمنٹ آپ کے سامنے کلاسک مثال ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ حکومت بھی پہلے IMF اگریمنٹ کا تھا، لیکن IMF کے اگریمنٹ کے بعد آپ کو یاد ہے کہ 238-39 سے ہی 218 پہ آیا ہے ڈالر، اینڈ دین اٹ میڈ اس سے پہلے نہیں، اس سے جب وہ پہنچ رہا تھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ہونے والا ہے تو وہ روپیہ نیچے آنا شروع ہو گیا اور وہ 214 پہ آ گیا۔ جب معاہدہ ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ انسرٹنٹی تو ختم نہیں ہوا، آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کا پریمیم جو ہے وہ تیزی سے بڑھا ہے IMF ایگریمنٹ ہونے کے بعد۔ جب لوگوں کو یہ نظر آیا اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ نہ اگست کے 15 تاریخ کو کوئی یہ گارنٹی دے سکتا تھا، نہ آج کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ حکومت 3 مہینے بعد ہوگی بھی یا 6 مہینے کے بعد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے بھائی جان، خدا کا واسطہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ کی سیاست غرق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور رانا تو بیچ میں آ گیا تھا، 25 مئی کو آیا تھا نا، تو 17 جولائی کو کیا ہوا؟ پنجاب جو ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا گڑھ نہیں ہے ہی صرف ان کی سیاست، باقی تو پنجاب کے باہر سیاست ہی ان کی کوئی نہیں ہے۔ جو ان کو کٹ پڑی ہے 17 جولائی کو، الیکشن جاؤ، میں آپ کو دوبارہ سن لیں، میں نے پہلے آپ کو آپ کے ذریعے توسط سے ان کو دیا، فکر نہیں، میں بتاتا ہوں کہ غلط فہمی کیا، کیونکہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو پنجابی میں کہہ دیتا ہوں انہوں نے فکر نہیں، تانوں کیوں فکر ہے؟ اچھا میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں کیوں فکر ہے، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں غلطی وہ کر کیا رہے۔ پہلے ان کی غلطی یہ تھی کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ واقعی میں اتنے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو مشکل فیصلے سارے کر دیے تو اب تو آگے بہتری ہے۔ میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے بتایا تھا، میں آج آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، اور مزید خرابی ہوگی اور ان کی سیاست دفنائی جائے گی۔ ابھی تو ہو سکتا ہے کہ اگلا الیکشن ہار جائیں عمران خان سے، شاید ریٹرن ہو جائے۔ اب آپ پوچھیں، لیکن یہ جدھر جا رہے ہیں ادھر تو شاید ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہو جائے۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے؟ یار ہم تو ہمارا ماننا یہ الیکشن ہوگا دسمبر میں، الیکشن ہو مارچ میں، الیکشن ہو ستمبر میں، آنا عمران خان نے وزیر اعظم بن کے۔ جہاں پر حالات جا رہے ہیں وہ عمران خان کے بھی بس سے نہ باہر ہو جائے۔ یہ واقعی میں خدشہ کاشف پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، ڈیفالٹ سیریس ڈینجر۔ اللہ خیر کرے۔ میں نے آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کی یا شارٹ ٹرم ایکسٹینشن کی بات کی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا سوری، اب لیٹس سے کم نومبر 29 یہ حکومت کہتی ہے نہیں کرنا، لندن فیصلہ کر دیا، میاں صاحب نے کہہ دیا وقت پہ الیکشن ہو گئے، نہیں کرنے دیتے، پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا اپوائنٹمنٹ کرنے سے؟ یہ کیسے ہوتا ہے فیصلہ؟ یہ فیصلہ ایسے ہوتا ہے، ایک سمری چلتی ہے، ڈیفنس منسٹری سے آتی ہے، پرائم منسٹر کے سامنے چوائسز آتی ہیں اور پرائم منسٹر پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے اوپر جس طرح باقی تمام سمریز ہوتی ہیں، آفیشل سیکرٹس ایکٹ اپلائی کرتا ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے بطور وزیر اعظم، وزیروں کے اوپر بھی یہ اپلائی کرتا ہے، وہ انفارمیشن دوسروں سے صرف اس لیے شیئر کی جا سکتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہو۔ ایک کنوکٹڈ کرمنل سے کس بات پہ کس طریقے سے مشاورت کی جائے گی اس کے اوپر؟ یہ تو آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں یار۔ آپ کہہ رہے ہیں کنوکٹڈ کرمنل جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا آرمی چیف کون لگے گا؟ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ مشاورت میاں نواز شریف صاحب سے ہوگی اور انہی کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں نے کہا چلے یہ تو آپ یہ بھی بات آپ کی میں نے مان لی۔ فرض کریں میں نے کہہ دیا آفیشیل ایک سیکرٹ ایکٹ ہے، یو اسٹل ناٹ آنسرنگ مائی کوسچن۔ 29 کو اپوائنٹمنٹ تو نہیں۔ بائی دی وے، یہ اب کوئی نئی کنٹروورسی نہ کھڑی کر دینا، یہ میرا خیال نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا فروغ نسیم کا یہ آرگیومنٹ رہی ہے، شروع میں بھی تھی جب نیا قانون بنا تھا، اور اس کی آج بھی یہی آرگیومنٹ ہے کہ ایکچولی 29 نومبر نہیں ہے۔ بٹ چلے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور رائے بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، 29 نومبر میں بہت وقت پڑا ہے۔ ابھی ہفتے کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب نے آج ہفتے کی کال دی۔ دیکھیں ہفتے کو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا احتجاج ہوگا پاکستان میں، اور وہ احتجاج جو ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو خطرناک ترین صورتحال ملک کی بنتی جا رہی ہے نا،
تو ہماری ایک فیلنگ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اتنی بلند آواز نہیں اٹھائی ہے عوام کو ملا کے. ٹی وی پروگرام پریس کانفرنس کیا ہے لیکن عوام کو ساتھ ملا کے اتنی بڑی آواز نہیں اٹھائی ہے, اتنی بلند آواز جتنی اٹھانی چاہیے, جتنی خطرناک صورتحال ہے. تو وہ مین تو احتجاج اس دن اس بات کا ہوگا اکراس دا کنٹری ہوگا, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر, تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر یہ ہوگا, اور جس طرح ہمیشہ ہمارا پرامن ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے اس دن خان صاحب کو اعلان بھی کر دیں. یہ جو اتنا بیچاروں نے مشکل سے کنٹینرز کھڑے کیے ہیں, تاریں لگائی ہیں آپ لوگوں کو روکنے کے لیے, اسلام آباد آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں, اب وہ تو جب تک خان صاحب کو اعلان نہیں کرتے ہو تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن انہوں نے کہا نا کہ اس مہینے کے آخر میں, تو جب بھی جس دن وہ کال دیں گے اس دن. اور دھرنا وہ یہ تو سب جو دیکھیں کس دن ہونا ہے اور اس نے کیا شکل اختیار کرنی. بھائی تو ہو سکتا ہے اسلام آباد نہ ہو سکتا ہے سارا پاکستان ہو, کیا پتا کیا کریں, فیصلہ کرنا نا بھی خان صاحب نے. تو جس دن بھی وہ فیصلہ کریں اس کال کا, تو وہ کیا شکل اختیار کرے گی اور کس تاریخ کو ہوگا وہ تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ, ظاہر ہے یہ تو اب انتظار کرنا پڑے گا, ہفتے کا آپ نے ایک خد و خال دے دی ہے کہ ہفتے والے دن کیا ہوگا, لیکن ابھی آپ یہ نہیں بتا رہے کہ اس دن اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اعلان ہوگا تو کیا ہوگا, لوگوں کو اسلام آباد کی کال دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی, یہ اس دن اور پھر دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بھی یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ فیصلہ کریں گے. خان صاحب کدھر ہوں گے؟ خان صاحب ہوں گے رحیم یار خان, وہاں پہ جلسے میں ان کی تقریر ہوگی, اس جلسے کی تقریر کی اسکریننگ ہوگی تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر, اور بڑے اجتماع ہوں گے. اور پھر خان صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں بڑا اعلان کروں گا, آئی تھنک وہ آخری جلسہ شاید گجرانوالہ کا تھا, یا جب انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تیار ہے نا, سو ول اٹ بی انادر تیار ہے نا. وہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے نا, یہ تو پرانا 2014 سے ہی ہے, آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے ہیں, فائنلی ایک دن جا کے اعلان کر دیتے. پنجاب حکومت کتنی مشکل میں؟ کوشش ہے, خواہش ضرور ہے بدلنے کی. میرے خیال میں ان کے پاس یہ اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی, اور وہ بھی اپنی سیاست سے کچھ سیکھنے کو تیار نہیں. اتنی اس وقت عمران خان کے خوف میں اتنی شارٹ ٹرم تھنکنگ ہوئی ہے کہ ان کی سیاست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تمام چالوں کا. یہ عمران خان کی جو مقبولیت میں اضافہ ہونا شروع ہوا, یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سندھ ہاؤس لگا, منڈی لگی, پیسے آئے, ڈسٹریبیوشن ہوئی, میریٹ کے اندر تماشا لگا. وہ پھر وہی دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے, لیکن یہ 63A کی جب سے سپریم کورٹ, لیکن ان کے پاس ایک آسان راستہ ہے. اگر کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی یا اس میں اگر ان کو فیصلہ مل جائے اور وہ پارلیمنٹری پارٹی ایڈوائز کر چکے ہیں, وہ دوبارہ بھی انہوں نے اس پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نہیں ہے, وہ پتہ چلا ایک بھی بندہ نہیں ٹوٹا تھا, پھر ابھی انہوں نے دوبارہ انہوں نے اعلان کیا. آپ کی بات ہوئی ہے کاف لیگ سے اس بارے میں؟ بہت کانفیڈنٹ کہ بندے مارے اپنے پرویز الہی صاحب کے ساتھ. تو کل پرسوں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی کہا تھا کہ واٹ اف پرویز الہی صاحب ہمارے امیدوار بن جائیں. یہ تو پہلے یار آپ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. چودھری شہزاد حسین کیا کہہ رہے تھے؟ چودھری شہزاد حسین کہہ رہے تھے کہ میں تو نہیں خلاف ہوں پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بنے. لیکن پرویز الہی نے فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان کا وزیر اعلیٰ بننا چاہتے. دوسری چیزوں کے ایک تو پہلے سے ساتھ چل رہے تھے, اس کے علاوہ پنجاب کی ہوا آپ دیکھیں. آپ اگر سیاست دانوں اور پنجاب کی سیاست سمجھتے ہو, آپ کس طرف جائیں گے اس وقت؟ جس بندے نے سیاست کرنی ہے, کھڑے ہوئے, لیٹس بی آنےسٹ, اگر آپ میرا تجزیہ مان رہے ہیں کہ جس وقت کھڑے ہوئے اس ٹائم ہم بھی پریشان تھے کہ عمران خان صاحب کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے, سروائیو نہیں کریں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگا. یہ نہیں پتا تھا کہ دوبارہ مومنٹم کھڑا ہو جائے گا. سو اف ہی چوز ٹو اسٹے ود اس وقت تو اب تو بالکل, تو اب تو حالات ایسے کہ اس میں اب یہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دو ٹائم پہ دو بیوقوفیاں کر دیں. اس وقت بیوقوفی تھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونا, آج بیوقوفی آپ کو چھوڑ کے جانا. بیوقوفی کہانی وہ تو بالکل ٹھیک ثابت ہوا نا, ہائنڈ سائٹ. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت اس دن کسی سے کو پوچھتا کہ یار پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا کیا انہوں نے, اس دن یہ بیوقوفی لگ رہی تھی. یہ بھی اب تو پبلکلی ہے کہ اس کے اندر رول ایک مونس نے بہت زبردست رول پلے کیا, اور نوجوان ہے, اس نے آگے سیاست اگلے 30 سال کرنی ہے, اس کو نظر آ رہا ہے مستقبل کدھر ہے. اور میں بلکہ اس ٹائم ملاقات بھی ہوئی پوری فیملی سے, اس وقت فیملی ساری اکٹھی تھی. میں نے سنا مونس الہی صاحب کا بڑا انسٹرومنٹل کردار ہے کہ کاف لیگ تحریک انصاف میں, اور ایمن ساروں نے اکنالج کیا کہ ہاں جی ہی از دا ون جو کہ پل کر کے لے کر گئے ساروں کو کہ ہم نے اس طرح. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے صاحب؟ دیکھیں بالکل ان کا تو وطن ہے, وہ وعدہ کر کے گئے تھے. ایک صاحب شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو, میاں محمد شہباز شریف, ان کے ضمانتی تھے.
ہاں نام جانا پہچانا لگتا ہے نا, ضمانتی تھے ان کے. حضرت صاحب وزیر اعظم جو آج کل, وہی والے جن کو بٹھایا ہوا کرسی پہ. اچھا وہ جو ہے وہ ضمانتی ہے اس کے اوپر کہ جیسے ہی ان کی طبیعت جو ہے بہتر ہو, وہ کبھی ہیرٹ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کدھر کھانے اڑا رہے ہیں, فارمیسی ہوگی یار, دوائیاں خریدیں گے ہوں گے. آپ ایک تو مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں, یہ کام جاتی ہے اسے. بالکل صحیح. سو بٹ اف ہی کمز بیک, بالکل آنا چاہیے واپس, بالکل پاکستان میں آنا چاہیے ان کو, کیونکہ وہ جو سوچ چل رہی تھی کہ میاں صاحب ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہونی چاہیے, میاں صاحب کو واپس آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت. لیول پلئنگ فیلڈ تو بالکل ہونی چاہیے, پاکستان کی ضرورت لیول پلئنگ فیلڈ ہے. لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے کہ جو قانون ہے وہ سب کے اوپر برابر سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اگر ارب پتی ہیں اور بہت طاقتور ہیں تو کورٹ آپ کو کنوکشن کے بعد بھی ملک کے باہر جا کے اور سالوں باہر بیٹھنے کی اجازت دے دے, اور اگر آپ غریب ہو تو آپ 20 سال جو ہے کنوکشن بھی نہ ہو تو آپ جیل میں پڑے رہے. یہ بتائیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے واپس جانے کے لیے ایک اور بینچ آخرکار بن گیا, 3-4 بینچ اب تک ٹوٹ چکے ہیں ان کو. اف شی ڈیسائیڈز ٹو گو ابراڈ, آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے اوپر پارٹی لیول کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, تو میں آپ کو کوئی پارٹی ذاتی طور پہ والد صاحب بھی باہر چلے گئے ہیں, آگے شریف خاندان کا سیاسی مستقبل بھی کوئی بہت اچھا نظر نہیں آ رہا, تو وہ باہر چلے جائیں تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں. سور کو جانے دینا چاہیے. میں ذاتی, جیسے میں نے کہا نا, یہ ڈسکسڈ ایشو نہیں ہے, تو میں آپ کو سوچ سمجھ کے سیاسی جواب نہیں دینا, میں تو ایسی پرسنل ریئیکشن بتا رہا ہوں. پرسنل جانا چاہے تو آپ کو کوئی طرح ایک بریک لیتے ناظرین, بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب نے ایک اور بیان بھی دیا ہے, میں چاہوں گا کہ وہ آپ سنیں, اور آئی وانٹ یور ویو آن دس. انہوں نے کہا کہ آپشن ہم ہی ہیں, کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. کیا آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ آخری 1 سال کا بوجھ اٹھائے گی جس پچ پہ خان صاحب لے گئے؟ ظاہر سی بات ہے, وی آر دی اونلی آپشن, وی آر دی اونلی آپشن. یار آپ ہنس رہے ہیں یار, بڑے افسوس کی بات. اچھا نہیں, پہلی بات تو یہ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ بھائی کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو عوام کے ووٹ کے اوپر آئے ہوئے, ہم عوام کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم ہی آپشن ہے. چلو جی, ووٹ کو عزت دو کو فارمل بیریل تو ہو گیا نا, اس کی تو تدفین مکمل ہوئی, ووٹ تو عزت دو کو. میری گل سن, تمہیں 6 مہینے بعد یاد آیا. آپ دیر سے جاگتے ہیں, میرا خیال ہے اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, اور اسد عمر صاحب کو 6 مہینے بعد سمجھ آئیے کہ وہ اس کی تدفین 6 مہینے پہلے ہو گئی تھی. وہ پریکٹیکلی تو کر دی تھی نا, اب تو ایکنالج کر. دیکھیں آپشن جو ہے, آپشن جناب وہ ہوتا ہے. ایک اور چیز بولوں, اس کا جواب آپ تب تک کہ آپشن کیا ہوتا ہے, لیکن ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ جس گروپ کا حصہ ہے وہ ابھی بھی آپشن شاید نہ ہو. ہاں یہ بات ہے کہ آپشن ایک اندر سے وہ سلام نہیں ہو, شہباز صاحب بھی ہے, آپشن وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپشن جو ہے وہ ایک ہی آپشن ہے, اور وہ آپشن ہے کہ پاکستان کے عوام کس کو چاہتے ہیں. وہ آپشن جو ہے وہ نہ کاشف عباسی اور اسد عمر کو کمرے میں بند بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, نہ کسی اور بند کمرے کے اندر ہونا چاہیے. آپشن صرف وہ ہونا چاہیے جو عوام چاہتے ہیں. تو پھر کیوں نہیں ہو رہا یہ فیصلہ؟ میرے خیال میں اگر تو آپ کی ساری باتیں مان لیں, آئی ایم شیور کوئی آئنسٹائن نہیں چاہیے. آپ نے ابھی اس آرٹیکل کا ذکر کیا علی خضر صاحب کے, ابھی بہت سے لوگوں کی رائے پہلے دن سے یہی ہے, وہ تمام لوگ جو ان چینلز پہ بیٹھتے ہیں جن کے بارے میں فرض کریں ہم یہ بھی مان لیں کہ وہ حکومت کے فیورنگ چینل, سب نے کہا کہ جی اب انسٹیبلٹی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. آج بھی کسی سے پوچھیں گے کیا, وہ کہیں گے جی انسٹیبلٹی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ بات سب جانتے ہیں, لیکن یہ چیز ہو نہیں رہی. سو آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن پھر کوئی سن نہیں رہا آپ کی بات کو. نہیں, آپ کوئی نہیں سن رہے ہیں بات, لیکن فیصلہ جس کے ہاتھ میں وہ نہیں کر رہے. دیکھیں میری اپنی ذاتی جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹیز کے اندر بھی رائے موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ میجورٹی رائے یہ موجود ہو کہ جو میں بات کر رہا ہوں, لیکن اس وقت شاید وہ اپنے کیس کرانے معاف کرانا جو تھا وہ اتنی بڑی پرائیورٹی تھی کہ اس کے لیے ہر قیمت. تو قانون بھی بدل گئے, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا, اور وہ بھی یہ سب کیا فائدہ اگر آگے جا کے الیکشن ہوتا ہے 2/3 اکثریت آ جاتی ہے, سارے جا کے آپ نے لاز جو بنائے وہ ریورس کر دیے جاتے. وہ ایک سمپل میجورٹی لاز قانون آئینی ترمیم تو نہیں ہے, سمپل میجورٹی قانون تو بول رہا ہوں, بہت ہی شارٹ ٹرم تھنکنگ کی بات ہے. لیکن جو کوئی بھی ہے اس کے اوپر دونوں چیزوں کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی.
اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ اہم ملک کی تباہی کر رہے ہیں. ہاں لیکن اسد صاحب آپ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیوں کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا؟ میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ جو obsession ہو گیا ہے کیونکہ اب تو آپ اسلام وہ آباد عمران خان کا خوف ہے نا, 3 عمران خان کا خوف جس کے لیے وہ کنٹینر لگے ہوئے. سو اچھا وہ بھی کہ عمران خان کو یار کبھی اتنا بڑا لیڈر کوئی یہ اس قسم کی ہیرا پھیریوں سے سیاست سے مائنس ہوا ہے, کس دنیا میں رہ رہے اور کس قسم کا خطرناک آپ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مرضی کوئی کہہ دے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ واحد آدمی پولیٹیکل لیڈر جس کا ہر پاکستان کے صوبے کے اندر ووٹ بینک موجود ہے وہ عمران خان ہے. ایسا تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں, اس لیے تو پی ڈی ایم ساتھ ہوئی ہوئی ہے نا. ہر ایک کے اپنے اپنے پاکٹس تھے, مل کے کوئی بھی پورا پاکستان نہیں تھا, اس لیے سب کو ساتھ ملنا پڑا. لیکن نائلی کی تو نائلی کی مثال پاکستان میں موجود ہے. میاں صاحب کو نائل کیا گیا تھا, اور جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں وہ ساری اسلام آباد کی بندش کی بات کی کہ شاید دوبارہ. دیکھیں میں وہی آپ سے بولوں نا کہ اگر میاں صاحب کو غیر قانونی طریقے سے کیا گیا تو غلط کیا گیا. اگر میاں صاحب نے کوئی قانون توڑا تھا تو پھر پاپولیرٹی از نو ڈیفینس فار دیٹ نا. یہاں پر وہ نہیں ہو رہا کاشف, یہاں پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مینوفیکچر کی جا رہی ہے نا, یہاں تو مینوفیکچر کی جا رہی ہیں چیزیں, اور وہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پہلے سیاسی مقابلہ کرنے کو, پہلے تو بڑی وہ تھا نا, کیا بولتے تھے ہمیں ٹکٹ نہیں لے گا کوئی تحریک انصاف کا. شروع میں تو بڑا کانفیڈنس تھا نا, جب مار پڑنی شروع ہوئی, خاص طور پہ جب پنجاب کی بائی الیکشن کی مار پڑی, اس کے بعد سے یہ تماشا شروع ہوا رہا ہے. آخری سوال, اس کا آپ جواب نہ دیجیے گا بے شک. ملاقات میں خان صاحب نے نہیں کہا کہ الیکشن کرا دیں؟ میں نے کہا تھا اس کا جواب گڈ ٹرائی بٹ نو سگار. آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.